اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے مومنین کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور میں سب کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ وہ ان باتوں کو سنیں اور آگے پہنچائیں، تاکہ محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے عقائد جو ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچ جائیں۔ الحمدللہ، عدل کے عقیدے کے ذیل میں ایک جملہ آیا تھا، امرم بین الامرین۔ واقعی مدرجہ بالا جملہ کس قدر بلند ہے اور کتنے باریک اور گہرے معنی رکھتا ہے۔ اس کے معنی کا خلاصہ اس طرح ہے کہ ہمارے اعمال ایک طرح سے حقیقت میں خود ہمارے ہی اعمال ہیں، ہم ان کے وجود کا طبیعی سبب ہیں اور وہ ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرح سے یہی اعمال خدا کی قدرت اور حکومت کے سائے میں انجام پاتے ہیں، کیونکہ اسے وجود میں لانے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمارے کاموں کے لیے مجبور نہیں کیا جو ہم کہہ سکیں کہ وہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا دے کر ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے اعمال پر اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس نے اعمال کی انجام دہی پورے طور پر ہم پر بھی نہیں چھوڑی ہے کہ ہم ان اعمال کو اس کی حکومت اور قبضے سے باہر لے جا سکیں، بلکہ خلقت اور حکومت اسی خدا کی ہے، اور وہی تمام موجودات پر قبضہ و اختیار رکھتا ہے اور تمام بندوں کے کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بہرحال ہمارے عقیدے کی روح سے قضاء و قدر خدا کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے، یعنی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جو کوئی ان کو اچھی طرح اور ان کے صحیح معنوں میں گھٹائے بڑھائے بغیر انہیں سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ تو حقیقت تک پہنچ جائے گا، اور جو ایسا نہیں کر سکتا اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے سوچنے سمجھنے کی تکلیف کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونے کے باعث وہ غلطی اور گمراہی میں جا پڑے اور اپنا عقیدہ بھی خراب کر بیٹھے، کیونکہ یہ حقیقت امرم بین الامرین بہت باریک اور گہری بات ہے، بلکہ فلسفے کے سب سے زیادہ باریک اور نازک مباحث میں سے ہے، جسے صرف مخصوص اور چوٹی کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں علم کلام کے بہت سے دانشمندوں کے قدم ڈگمگا گئے ہیں، چنانچہ عام لوگوں کو اس حقیقت امرم بین الامرین کا پابند یا ذمہ دار بنانا ان کی سمجھ سے زیادہ انہیں تکلیف دینا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے یہی کافی ہے کہ ان لوگوں میں سے ہر شخص ائمہ اطہار علیہم السلام کی پیروی میں مختصر طور پر یہ اعتقاد رکھے کہ کام میں نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ مسئلہ اصول دین میں داخل نہیں ہے، جس کا تمام شرائط کے ساتھ تفصیل سے اور گہرائی میں سمجھنا واجب ہو۔ ہاں، ایک بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا کہ مولا یہ معاملہ کیا ہے، آیا انسان مجبور ہے یا با اختیار؟ تو مولا نے فرمایا کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مولا نے فرمایا تم ایک اپنا قدم جو ہے وہ زمین سے اٹھا لو، تو وہ اس نے اٹھا لیا۔ اب مولا فرماتے ہیں اب دوسرا بھی اٹھاؤ، تو کہنے لگا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں گر جاؤں گا۔ مولا نے فرمایا بس یہی معاملہ ہے، تم ایک قدم اٹھانے پر با اختیار ہو اور دوسرا قدم نہ اٹھانے پر تم مجبور ہو۔ اسی طرح دیکھیے، انسان اس دنیا میں آنے اور اس دنیا سے جانے پر مجبور ہے، لیکن درمیان میں اسے اختیار دے دیا گیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر۔ چاہے ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، چاہے تو وہ سیدھے راستے پر چل کر شاکر بن جائے، اور چاہے تو وہ غلط راستے پر چل کر کافر۔